بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم جل جلالہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے اسماء حسنی میں العظیم جل جلالہ پڑھا گیا۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ نام اسماء حسنی میں 34ویں نمبر پر ہے، یعنی 34۔ العظیم کا ترجمہ بڑی عظمت والا۔ دیکھیے دوستو، اللہ رب العزت کے یہ نام خود اللہ نے اپنے رکھے ہیں، چونکہ اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ پھر اللہ کو مخلوق کیسے جانے، کیسے پہچانے؟ ہم مخلوق ہیں، عاجز ہیں، ناتوان ہیں، کمزور ہیں جی، اور بہت ساری خامیاں ہی خامیاں ہیں ہم لوگوں میں، اور اللہ پاک بے عیب ہیں۔ تو بے عیب ذات کو جب کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، اور کسی طرح کا کوئی آپس میں تعارف کا ذریعہ نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنے پیارے پیارے نام خود ہمیں بتائے ہیں کہ جن ناموں کے ذریعے ہم اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ موت سے پہلے ہم اللہ کو پہچان لیں اور حق ادا ہو جائے۔ حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی فرما دیا، اللہم ما عرفنا کا حق معرفتک، اے اللہ آپ کو جو پہچاننے کا حق تھا ہم نے نہیں پہچانا، وما عبدنا کا حق عبادتک، اور آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں اپنا تعارف کرا دیا وہی ہمارے لیے بہت قابل صد حمد ہے کہ ہم اللہ کی حمد کریں کہ اللہ نے کرم کیا کہ ہم کو خود ہی اپنا تعارف کرا دیا، ورنہ ہم وادیوں میں بھٹکتے رہتے اور پوری حیات بھٹک بھٹک کر کے چلے جاتے دنیا سے، لیکن نہیں کچھ ہو پاتا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اسماء حسنی ہم کو عطا فرمائے، اور خود ہی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو تم انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اللہ تو ذات ہے اس کی، ان کے یہ صفاتی نام ہے،
صفات سے اللہ کے کمالات اور خوبیاں ظاہر ہوتی ہے. پہلے کئی دنوں سے آپ سنتے ہی آ رہے ہیں روزانہ. سنیے. تو ابن اسیر نے اس کی اس نام کی 3 تعریف کی گئی ہے. پہلی تعریف کیا ہے؟ قال ابن الاثیر هو الذي جاوز قدره عز وجل حدود العقول. اللہ حتى لا تتصور الاحاطة بكنهه وحقیقته. العظیم جل جلالہ وہ ذات ہے جو عقل کی رسائی سے بالا تر ہے. کہیے سبحان اللہ. عقل کی رسائی سے بالا تر ہے. کون؟ اللہ جل جلالہ. تو اس کی ذات بھی بالا تر ہے اور اس کی صفات بھی ہماری عقل کی رسائی سے بالا تر ہے. ارے دوستو عقل پر ناز نہ کرو. اس عقل کو یہی نہیں پتا کہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے. جا کر کے سرچ کرو آج سے اپنی عقل پر کہ تو کیا ہے. جی وہ خود ہی حیران ہو جائے گی کہ مجھے نہیں پتا میں کیا ہوں. بس اللہ پاک کی ایک عطا ہے جس کو آپ عقل کہتے ہیں. اس کی حقیقت کا نہ تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی احاطہ ممکن ہے. اللہ کی عظمت کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت تھا اور آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کی نسلیں بھی سب آ کے چلی جائیں گی. اور اللہ حی ہے فَإِنَّهُ لَا يَمُوتُ. موت اس پہ نہیں آتی، زوال اس پہ نہیں آتا. آپ بچے تھے جوان ہو گئے تو ناز ہوا آپ کو. بازو دیکھتے تھے تو کبھی ران دیکھتے تھے، کبھی مسل دیکھتے تھے تو کبھی سینہ دیکھتے تھے. پھر بڑھاپا آیا تو جھریاں پڑ گئی گال پہ. وہ جو نکھار تھا وہ مرجھانے لگا. بال آپ کے جو کالے کالے تھے وہ سفید ہونے لگے. اعضائے جسم کی توانائی ختم ہونے لگی. جوڑوں میں درد پیدا ہونے لگا. اور بڑھاپا ایک ایسی چیز آئی جس کا آج تک کوئی علاج دستیاب نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا. کیوں؟ تلکل ایام نداولھا بین الناس. اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے اہل ایمان کو، وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اعتماد، بھروسہ اور یقین اس پر کرو، علی الحی اس ذات پر کرو کہ لا یموت وہ مرتی نہیں ہے، اس پہ زوال نہیں ہے. تو اس پر بھروسہ کرو گے جو قائم اور دائم ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی نہ دائم ہے اور نہ کوئی قائم ہے. اسی کو اللہ نے کہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی بھی ہے، قائم بھی ہے اور دائم بھی ہے. یہ 2 صفات اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں. تو ہم دوستو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو ہم سے پہلے سے ہے. یہ ہم شروع کریں گے اگر پہچاننا تو جس دن سے عقل و شعور آیا اسی دن سے کریں گے. تو وہ تو ہزارہ سال پہلے سے ہے. یہ تب ہم کہاں پیچھے پلٹیں گے؟ تو جہاں پر ہم کو عقل ملی، شعور آیا، دانائی آئی، بصیرت آئی، ذہانت و فطانت و شعور و آگہی آئی، وہیں سے ہم اللہ کو پہچانیں گے. تو اس سے پیچھے کا حصہ وہ بھی خالی رہ گیا. اور پھر پہچاننا جب شروع کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری عقل خود ہی بجھ جائے گی اور ہم پر موت طاری ہو جائے گی اور ہم اس کو پہچان نہیں سکیں. تو کیسے پہچانیں گے بھائی؟ جی اس لیے اللہ رب العزت کی عظمت کی حقیقت کو انسان نہیں جان سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں بلا کسی کے ساتھ مقابلہ کے. اس کی عظمت کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے.
پہلے میں نے کہہ دیا تھا ایک خاص بات کہ وہ خالق ہیں اور پوری دنیا مخلوق ہے، تو مخلوق چلے گی چلے گی چلے گی کہاں جائے گی؟ تو مخلوق کے دائرے ہی میں رہے گی۔ جب مخلوق کا دائرہ ختم ہو جائے گا تب خالق کا دائرہ شروع ہوگا، تو اوپر تو جا ہی نہیں سکتے اپن۔ پس وہ اپنی ذات و صفات میں بھی بڑے عظمت والے ہیں، اپنے تمام اسما میں بھی عظیم ہے۔ ابھی تک تو 34 نام میں نے آپ کو پڑھ دیا، اللہ سے لے کر کے اور العظیم تک، ہر نام میں ان کے ایک نئی نئی نرالی اور انوکھی ایک شان ہے اللہ پاک کی، اور اس کا کوئی کسی سے مقابلہ ہے ہی نہیں جی۔ دیکھنے میں بھی، سننے میں بھی، اپنی قدرت اور قوت میں بھی، اور اپنے علم میں بھی عظیم ہے۔ بس کسی چیز میں ان کی عظمت کا کوئی کسی سے مقابلہ ہی نہیں جی۔ تو ان کی عظمت کے مقابلے میں کوئی باعظمت نہیں ہے، کوئی ان کی عظمت کے مقابلے میں جی وہ ممکن بھی نہیں ہو سکتا دوستو، کیونکہ ایسا کرنا جی ان کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، انوکھا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ وہ ایسا ایک واحد ہے جس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے نہ ممکن ہے جی۔ جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان کو الحمدللہ اللہ کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کا عقیدہ عطا فرمایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر اس معنی کے ساتھ عظیم ہے جس کی وجہ سے اس کی تعظیم واجب ہے۔ کہا کہ ہر وہ تصور، ہر وہ خیال، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر کی بلندی، رفعت، سوچو تو وہ سب سے بلند و بالا کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت۔ جب وہ عظمت میں سب سے بلند و بالا اور اعلیٰ ہے، نمایاں ہے، تو کیا ہے؟ اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے، جیسے ہم پر ہمارے اپنے بڑوں کی عظمت واجب ہے۔ والد ہمارے بڑے ہیں، ان کی عظمت ہے، دادا ان سے بڑے ہیں، ان کی عظمت ہے۔ اسی طرح اللہ پوری مخلوقات کے سب سے رب ہیں، تو رب ہونے کی حیثیت سے اللہ کی عظمت ان کے بندوں پر واجب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلایا، آپ کو سکھلایا، بے شک ہم نہیں لا علمی سے نہیں جانتے ہیں، قرآن کریم نے ہی کہہ دیا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی کبریائی، عظمت، رفعت، بلندی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جی۔ تعظیم کی وجوہات کسی انسان کے شمار میں نہیں آ سکتی۔ اگر آپ اللہ کی عظمت کو شمار کرنا چاہیں تو ممکن کیوں؟ وہاں تک ہماری رسائی ہی نہیں ہے۔ جب ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے تو پھر ہم اس کو شمار کیسے کریں گے؟ شمار انسان اس کو کرتا ہے جس کا اس کو علم ہو، تو ہمیں تو علم ہے ہی نہیں، تو ہم اس کی عظمت کو کیا شمار کریں گے؟ بس ہمارے لیے صرف اتنی سی بات ہے کہ اقرار کر لیں کہ سبحان اللہ، کیا کیجئے؟ بس بس بس، اللہ نے کہا 2 لفظ بولا کرو، ہم تم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہماری جب تعریف کرنا چاہو تو اس سے اچھا کوئی بھی جملہ تم نہیں بول سکتے جو میں نے خود اپنے لیے بول دیا ہے، یعنی اللہ نے خود ہی کہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب بھی اللہ کی تعریف کرنا چاہیں تو کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں؟
اس سے بڑی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. میں نے ایک دن بتایا تھا لوجک آپ کو کہ دیکھیے اللہ پاک بہت کریم و مہربان ہے. ہم ان کی کسی بھی لفظ سے تعریف کرتے تو ان کی شان کے مناسب نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہم پر رحم کر دیا کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے. اپنی تعریف کا لفظ خود اپنی ذات کے لیے انہوں نے کہا الحمدللہ. کہیے اچھا. ہم لوگ سب کے سب دوستوں ہمارے اندر بے شمار ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، داغ. تو جب ہم الحمدللہ کہیں گے تو ہماری زبان کی جو ڈاٹس ہیں، گندگیاں ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اس بول میں ہوگی. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ الحمدللہ، کہ یہ لفظ اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے کہا ہے. کیا؟ الحمدللہ. تو جب ہم بولتے ہیں الحمدللہ تو ہماری خامیوں کو، ہمارے ڈاٹس کو، ہمارے گناہ کی نحوست کو، ہمارے داغ اور دھبے کو اللہ مائنس کر دیتے اور اس شان کے ساتھ اپنے جناب کے لیے قبول کر لیتے ہیں جو خود اس نے اپنی ذات کے لیے کہا ہے. سمجھ میں بات؟ اس سے زیادہ مجھے غصہ نہ دلاؤ، جذباتی آدمی بیمار ہو جاتا. چلو، تو جب بھی ان کی تعریف ایک صحابی ملے تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیریت پوچھی تو انہوں نے کہا صالحین. صالحین کا ترجمہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو حضور نے پھر دوبارہ پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں. تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہی سننا چاہتا تھا تم سے. سمجھ گیا میری بات؟ دیکھو زیادہ نہ تھکاؤ، یعنی اللہ کی تعریف اس سے اچھی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم کیا کہہ دیں؟ الحمدللہ. اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس لفظ سے اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے تعریف کی ہے. تو اللہ نے جب خود اپنی تعریف اس لفظ سے کی ہے تو اللہ کی شان کے مناسب جلال بھی ہے اس میں، اور کمال بھی ہے اس میں، عظمت بھی ہے اس میں، حیبت بھی ہے اس کے اندر. اور ہر وہ شان جو رب ذوالجلال کی شان کے مناسب ہے وہ سب اس کے اندر موجود ہے جس سے ہم خالی ہیں. تو ہم جب کہہ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں. اس لیے اپنی زبان کو حمد کا خوگر بنائیے. حمد کا حمد کا ہر بات پہ الحمدللہ، ہر بات پہ الحمدللہ. چلو بھائی، اللہ تعالی ہم کو سب کو اللہ کی عظمت کو دل میں جمانے کی توفیق عطا فرمائے. بس بھائی بس. آج کتنا شعبان